الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سعودی عربیہ کے شہر مکہ مکرمہ میں قیامت کی ایک اہم ترین نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اس شہر کا وہ سوکھا پہاڑوں کا حصہ جہاں پر ہزاروں سال سے کسی ہریالی کا گھاس کا یا کسی بھی ہریالی کا نام و نشان موجود نہیں تھا، اچانک اور لگاتار ہونے والی بارشوں سے ایک ہرے بھرے باغ جیسا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور اتنی بڑی تبدیلی آج سے 1400 سال پہلے تصور کرنا بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے بالکل ناممکن تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر قیامت کی اہم ترین پیشین گوئی موجود ہے کہ مکہ کے خشک اور چٹیل میدان قرب قیامت سے پہلے ہریالی اور سبزے کا منظر پیش کرنے لگیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقت اس وقت تک نہیں آئے گا جبکہ دنیا میں بے تحاشا دولت نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر کسی شخص کو زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈے گا، لیکن اسے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ زکوٰۃ لے سکے۔ اور یہ کہ عرب کی سرزمین جو کہ خشک اور بنجر پہاڑوں پر اور میدانوں پر مشتمل ہے، یہاں پر ہریالی اور دریا بن جائیں گے۔ اب ذرا آج سے 1400 سال پہلے جا کر تصور کریں کہ آپ کے سامنے صدیوں سے یا ہزاروں سالوں سے گرم صحرا اور پہاڑ موجود ہوں، جن کے سامنے آپ کے آباء و اجداد بڑے ہوئے، لیکن آپ کو اچانک سے کہا جائے کہ آنے والے کچھ دہائیوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد اچانک سے یہ سب کے سب ذرہ یا 8 ہریالی کا منظر پیش کرنے لگیں گے، تو کیا آپ میں سے کوئی شخص اس ٹائم کے اندر اس بات پر یقین کر پاتا کہ کیا واقعی مستقبل کے اندر یہ سب ہونے والا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی جو اچانک سے یہ سب کر سکے، جبکہ ہریالی اور سبزے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہے گھاس کا میدان، جس کے مطابق کچھ سال پہلے کی اور آج کی تصویروں کا موازنہ کریں تو آپ کو یہ پیشن گوئی ہو بہو ویسے ہی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر سوکھے پہاڑوں پر رہنے والے لوگ ان میدانوں کے اندر گھوم رہے ہیں، ان کی جانب رہا چل رہی ہے، اور یہ میدان حرم کعبہ کے بالکل پاس موجود ہیں۔ مکہ کی کالی پہاڑیاں راتوں رات ہری ہو چکی ہیں، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اونٹ چرتے پھر رہے ہیں، ہری گھاس نے پہاڑ پر ایک چادر سی بچھا دی جس کا کچھ سال پہلے تصور کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ سبھی مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ پیشین گوئی ہو بہو ایک دن پوری ہونی ہے، مگر کیسے؟ اس کی وجہ بنی ہے سعودی عرب کے اندر حالیہ مسلسل ہونے والی بارشیں، جن سے سیلاب پیدا ہوا، اور یہ سیلاب گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے جس کا اثر ہم دنیا بھر کے اندر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے ٹھنڈے ترین حصے جہاں پر برف موجود تھی وہ آہستہ آہستہ پگھل کر سمندری سطح کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، تو دنیا کے خشک ترین حصہ سیلاب اور بارشوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہماری یہ دنیا ہمیشہ سے انوائرمنٹل چیلنجز فیس کرتی نظر آ رہی ہے، اور تاریخ کے جتنی بھی بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں ان سب کی شروعات دریا کے کناروں سے ہوئی، کیونکہ انسان کے رہن سہن، خوراک اور زندہ رہنے کے لیے پانی انتہائی اہم ہے۔ تقریباً 6000 BCE کے اندر مصر کی تہذیب جو کہ دریائے نیل کے قریب آباد ہوئی، انڈس ویلی سویلائزیشن جو کہ دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ہوئی، لیکن سائنٹسٹ کے مطابق آج سے تقریباً 5000 سال پہلے زمین کے ماحول کے اندر اچانک سے تبدیلیاں شروع ہوئی۔ جہاں پر بارشیں ہوا کرتی تھی وہاں پر کئی سو سال تک بارش کی ایک بوند تک نہیں گری، جس نے ہریالی کو صحراؤں کے اندر بدل دیا اور ویران صحراؤں کو ہریالی میں، اور سائنٹسٹ کی مانے تو اس کی وجہ زمین کے ایکسس کی اندر
بدلاؤ ہے، یعنی اس سے پہلے زمین کے ایکسس کے اندر بدلاؤ سے پہلے عرب کا یہ خطہ ایک باغ کی طرح ہرا بھرا اور سرسبز تھا، اور آج سے تقریباً 40,000 سال پہلے اس کے اندر بدلاؤ شروع ہوا اور آج کے موجود صحرا بنے۔ لیکن اب اس گلوبل وارمنگ اور مصنوعی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ وقت سے پہلے ہو رہا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور صرف گلوبل وارمنگ اس بدلاؤ کا ذمہ دار نہیں، بلکہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے گرین سعودی 2030 یہ گرین میڈل بن ایشیٹو بھی اسٹارٹ کیا ہے، جس کے مطابق 2030 تک سعودی عربیہ اور پورے عرب خطے کے اندر ان تمام خشک اور ویران پہاڑوں کو آرٹیفیشل گرین اور ہریالی کے ذریعے سرسبز کھیتوں کے اندر بدل دیں گے، جو کہ کبھی خشک اور ویران ہوا کرتے تھے۔ اس پروجیکٹ کے مطابق سعودی گورنمنٹ 50 بلین نئے درخت لگائے گی، جن میں سے صرف 10 ارب تو سعودی عربیہ کے اندر لگائے جائیں گے، کیونکہ یہ درخت گلوبل وارمنگ کی وجہ بننے والے کاربن ایمیشن کو عرب خطے سے تقریباً 60% تک ختم کر دیں گے اور دنیا میں سے 4% تک۔ اس کے علاوہ یہ اپنی انرجی کی ضروریات کو رینیویبل انرجی یعنی ونڈ اور سولر پاور پر شفٹ کریں گے۔ حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ عرب کے اندر دریاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس وقت عرب کے اندر کوئی دریا موجود نہیں، لیکن اس ہریالی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کوئی مصنوعی دریا یا قدرتی طور پر بہت ہی جلدی کوئی دریا یہاں پر بن جائے گا، ورنہ سعودی عربیہ گرین انیشیٹو کے مطابق وہ خود بھی مصنوعی نہریں انہی علاقوں کے اندر بنانے والے ہیں، جو کہ ایک ساتھ مل کر کسی دریا کے اندر بدل سکتی ہے۔ مگر اس وقت حدیث مبارکہ کا یہ دوسرا حصہ ابھی ممکن ہونا باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے عربوں سے متعلق اور بھی بہت ساری قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، جو کہ آج بالکل ویسے ہی ہو بہو ہماری نظروں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے اندر وہ بدو جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اونچی اونچی عمارتیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج حیرت انگیز طور پر اگر آپ غور کریں تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت جسے برج العرب کہتے ہیں دبئی کے اندر موجود ہے، یعنی عرب خطے کے اندر، جس کے مقابلے میں سعودی عربیہ جدہ ٹاور کو تعمیر کر رہا ہے، جو کہ برج الخلیفہ کے ٹائٹل کو چھیننے والا ہے، کیونکہ پورے 1 کلومیٹر اونچی عمارت ہوگی، جبکہ برج خلیفہ 828 میٹر کی ہے۔ یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اونچی ترین عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی اور انجینئرز خود عرب خطے سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے ہیں، اور ان کے ملک کے اندر یہ تعمیر ہونے کے بجائے یہ انہیں صرف عرب خطے کے اندر ہی کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا یہ صرف کوئی اتفاق ہے؟ کچھ لوگ آج بھی آنکھوں کے سامنے قیامت کی ان اہم ترین نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے صرف گلوبل وارمنگ یا ماحولیاتی بدلاؤ سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ صرف نیچرل پروسیس کا حصہ ہے، مگر سچ یہ ہے دوستو کہ اللہ نے دنیا کے ہر ایک کام کو نیچرل فینومینا سے جوڑا ہے، اور ہر ایک کام کسی لوجیکل ڈیزائن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، معجزاتی طور پر نہیں، کیونکہ معجزے صرف انبیاء کرام کے لیے ہوا کرتے تھے۔ مشرکین عرب بھی آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ محمد آسمان سے کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتار دیتے، یا اللہ سے ہماری بات کروا دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا معجزہ دکھا دیں تاکہ ہم ان کی رسالت پر یقین کر لیں۔ ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے جن لوگوں کے دلوں میں مہر لگا دی وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر چاہے اللہ ان میں سے تھوڑا دکھائے یا زیادہ۔ جیسے یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کو 2 حصوں میں ہوتے ہوئے دیکھا، پھر فرعون مصر کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن پھر بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا، بلکہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے کہنے پر تمہیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو کیا تم سب ایمان لے آؤ گے؟ بالکل نہیں لاؤ گے، بلکہ یہ کہو گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا، یا پھر ہماری آنکھوں پر
पर्दा पड़ गया था कि हमें ये सब कुछ नजर आने लगा। ऐसा ही गैर मुस्लिम जो कि अपनी आंखों के सामने कयामत की इन अहम तरीन पेशीन गोइयों को पूरा होते हुए देखकर भी इसे कुदरती या नेचुरल प्रोसेस का नाम देते हैं, वो मोजिज़ात को देखकर भी उसे जादू या किसी गैर हेर फेर का नाम देंगे, सच को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनके दिलों को हिदायत के लिए चुन ले। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक आमाल करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है या फिर कयामत की वो पेशीन गोई पूरी हो रही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दी थी। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं फिर एक कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।